ایک اور بات جو معاشرے میں عام جو ہے وہ سننے میں آتی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو آپ وضاحت فرما دیں کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کے جو ساتھ کی اس کی جو عورتیں ہیں اس کے خاندان کی، ان کو دیکھ کر تو نسبت سے مہر مقرر کیا جائے کہ اس کی بہنوں یا اس کی مطلب پھوپھیوں چچیوں یا خالہ کے جو ہیں وہ مہر کس حد تک ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس کی کوئی سند ہمیں اسلامی تعلیمات میں بھی ملتی ہے؟ فقہاء نے یہ بات بیان فرمائی ہے مگر شریعت ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی مہر کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ خاوند کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے خاوندو اپنی بیویوں کو مہر دو۔ تو جب خاوند نے مہر دینا ہے، اگر اس کی بیوی کی کسی رشتہ دار خاتون کی شادی کسی مالدار کے ساتھ ہوئی ہے تو اس رشتہ دار خاتون کے مالدار خاوند نے اپنی مالی استطاعت کے مطابق مہر کی ادائیگی کرنی۔ لیکن اگر اس خاتون کی شادی کم مالی استطاعت رکھنے والے مرد کے ساتھ ہوئی ہے تو اب اس کے خاوند کو مجبور کرنا کہ تم اپنی مالی حیثیت سے بڑھ کر اتنا مہر ادا کرو جو تمہاری بیوی کی فلاں رشتہ دار خاتون کے مالدار خاوند نے مہر ادا کیا، تو یہ عقل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اگر کسی رشتہ دار خاتون کی شادی کسی غریب مرد کے ساتھ ہوئی ہے اور اس نے کم مہر مقرر کیا مگر اپنی مالی استطاعت کے مطابق کیا، لیکن اسی خاتون کی ایسی رشتہ دار خاتون جس کی شادی کسی مالدار خاوند کے ساتھ ہوتی ہے، اب مالدار خاوند سے یہ مطالبہ کرنا کہ چونکہ تمہاری بیوی کی فلاں رشتہ دار خاتون کی شادی کا مہر اتنا ہے جس کا خاوند مالی طور پہ کمزور ہے، لہذا تم بھی اپنا مہر کم کرو، یہ بات عقل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ تو قرآن کریم نے بڑی متوازن تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر پابندی عائد نہیں کرتا۔ مالی حیثیت میں وسعت رکھنے والا اپنی مالی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو مہر دے گا، مالی حیثیت سے کمزوری رکھنے والا اپنی کمزور مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو مہر دے گا۔ ٹھیک ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ محترم کالم صاحب نے یہ بیان کیا ہے۔ تو جو سوال آپ نے کیا تھا وہ اصل میں جس طرح محترم کالم صاحب نے فرمایا کہ فقہاء نے اس کو لکھا ہے اور اس میں وہ عموماً اس کو کہتے ہیں مہر مثل، اور چونکہ وہ اس کو کہتے اس وقت ہیں جب کہتے ہیں کہ اگر نکاح کے موقع پہ کوئی مہر مقرر نہیں ہوا اور بعد میں کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا یا مہر ادا کرنے کی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر کون سا مہر ادا کیا جائے، تو اس پہ وہ ساری بات جو محترم کالم صاحب نے بیان کی ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ اور جیسے کالم صاحب نے فرمایا کہ شریعت میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے اور واقعی وہ ایک عجیب صورت بن جاتی ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اچھا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مہر مثل کے متعلق بعض فقہاء کا یہ بھی بڑا دانشمندانہ جو ہے رائے وہ یہ ہے کہ مہر مثل سے مراد اس خاوند کی جو حیثیت ہے وہ مراد ہے، تو اس کے مطابق، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ایک جگہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مہر کیسے ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا ترازی فریقین سے ہو، ترازی فریقین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے، صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے نہ خاوند کی دینے کی۔ ایک تو یہ تربیتی پہلو فرمایا۔ دوسرا حضور جو میں نے کہا نا کہ جہاں پہ تنازع آ جائے تو حضور نے فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے
تو جب تک اس کی نیت یہ ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقرر شدہ نہ دلایا جاوے، اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بد نیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے نہ قانون۔ تو اس میں وہی پہلو جس طرح محترم کالوں صاحب نے فرمایا، اور فقہا کے بھی ایک جو گروہ ہے وہ اس سے کہ خاوند کی جو مالی حیثیت ہے اسی کے مطابق وہ مہر مقرر ہونا چاہیے، اور وہی مہر مثل کہلائے گا، ورنہ یہ کہنا کہ اس عورت سے کہ دوسری جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے مہر کو دیکھا جائے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ وہ تو کوئی غریب بھی ہو سکتی ہے، کسی کا خاوند غریب ہو سکتا ہے، کسی کا بہت امیر ہو سکتا ہے، تو اس سے تو کوئی وہ توازن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے، کالسا مہر کی بات چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں اگر وہ بھی پوچھ لیا جائے جو کہا جاتا ہے کہ شرعی حق مہر، اور جس کو مثلا ہمارے ملک میں عام طور پر اس کی وہ انہوں نے ایک مقدار 32 روپے جو ہے مقرر کی ہوئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شرعی حق مہر اور 32 روپے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کسی زمانے میں لوگوں نے مقرر کی، تجویز کی، اس زمانے میں 32 روپے بڑی معقول رقم تھی۔ آج تو 32 روپے میں ایک پاؤں کی چپل بھی معمولی سی نہیں آتی پاکستان میں۔ تو دراصل شریعت نے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، حق مہر کی تعیین نہیں کی، وہ خاوند کے ذمہ لگایا ہے، اور یہ اصولی رہنمائی فرمائی کہ خاوند اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق دے گا، توفیق سے بڑھ کر نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی 400 درہم ہو، 200 درہم ہو یا 32 روپے ہو، یہ محض اندازے ہیں کہ جی فلاں صحابی نے اتنا دیا تھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ اپنی فلاں بیوی کو اتنا دیا تھا۔ بھئی اگر ہمارے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس صحابی کے حالات کے مطابق ہوں تو پھر ہمیں وہ دینا چاہیے، لیکن اگر ہمارے حالات وہ نہ ہوں، ان حالات سے کم ہوں یا ان حالات سے ہماری مالی توفیق زیادہ ہو، تو پھر ہم نے یعنی ہر خاوند نے اپنی مالی توفیق کی کمی یا بیشی کے مطابق مہر کم و بیش مقرر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔